السلام علیکم ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں آج کی تازہ ترین خبریں NNI نیوز پر۔ کہتے ہیں کہ انسان فطری طور پر انسان دوست، امن پسند، محبت کرنے اور محبت چاہنے والا ہے، جبکہ یہی انسان جذبہ نفرت اپنے ارد گرد کے ماحول سے کشید کرتا ہے۔ کسی بھی انسان کی فطرت نفرت کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ منفی رجحان دیگر ناگوار ناپسندیدہ رویوں کے رد عمل کے طور پر پیدا ہونے والا منفی رجحان ہے۔ کسی بھی انسان کے دل میں نفرت کا محرک بہت سی معاشرتی ناہمواریاں ہیں جو کسی نہ کسی غم و غصہ، ظلم و ناانصافی، ذلت و تحقیر، غیر مساویانہ رویوں یا پھر محرومیوں کے رد عمل کے نتیجے کے طور پر دلوں میں پنپتی ہے۔ مرکزی حکومت نے بڑی چالاکی سے دیش بھر میں نفرت کو پروان چڑھایا۔ حیدرآباد میں آج جب ہنومان یاترا نکلی تو مختلف علاقے جات سے نوجوان بھگوا پرچم ہاتھوں میں پکڑے جھنڈ کی شکل میں نکلے اور باضابطہ طور پر انہیں ایک جگہ جمع کیا جانے لگا۔ ایک شخص کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ ریلی کی شکل میں وجے یاترا تک نوجوانوں کو لائے۔ یہ سلسلہ دوپہر تک چلتا رہا۔ اسی درمیان خدیم شہر میں کئی نوجوان لڑکے لڑکیوں نے لو جہاد پر جملے کسے۔ لو جہاد سے بچو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں تیلگو نہیں آتی۔ یہ لوگ ہندی پٹی سے یہاں محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے کے لیے آئے تھے، لیکن حیدرآباد نے ان کے لیے غذا کا کچھ زیادہ ہی بندوبست کر دیا اور وہ یاترا کے پرامن ماحول میں شرنگیزی کرتے دکھائی دیے۔ راجا سنگھ گڑمبے کو اویسی کے روبرو کھڑا کرتے ہوئے تیلگو چینلز نے لکھا، اویسی کے اڈے میں راجا سنگھ کا طوفان۔ یہ ایسے جملے تھے جو میڈیا نے ادا کیے جس کی قطعی ضرورت نہیں تھی۔ روٹی کے لیے دیگر ریاستوں سے آنے والوں نے حیدرآباد کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ مقامی افراد بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ بہاری اور اتر پردیش کے مزدور 100-200 روپے میں مزدوری کرتے ہوئے یہاں کی دولت کو ہتھیانے کا کام کر رہے ہیں، اور جب پیٹ زیادہ بھر جاتا ہے تو انہیں لو جہاد یاد آ جاتا ہے۔ یہ خالص مذہبی یاترا تھی۔ اگر آپ کو ہندو مذہب کی خوبیاں بیان کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں جان بوجھ کر لو جہاد کہنا سراسر یہاں کی پرامن فضا کو بگاڑنے کی کوشش رہی۔ ایسے افراد پر پولیس کو شکنجہ کسنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تیلگو ریاستوں کی عوام امن پسند ہے اور گنگا جمنی تہذیب پر یقین رکھتی ہے۔ آپ سبھی کو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے کہ اکثریت اقلیت سے ڈر کر رہے، یا لوگوں میں اقلیت کی شبیہ کچھ اس طرح کی بنائی جائے کہ اکثریت میں ڈر اور خوف خود بخود پیدا ہو جائے۔ لیکن خبر سننے والوں کو پہلے مرحلے میں سوال یہی کرنا چاہیے کہ آپ جب کہ اکثریت میں ہیں، اقلیت سے خود کو کیوں غیر محفوظ سمجھتے ہیں؟ بالفاظ دیگر، اقلیت کا کیا ڈر اور کون سا خوف، جب کہ آپ وسائل اور گنتی ہر لحاظ سے بے پناہ طاقت رکھتے ہیں؟ غالباً اس کا آسان جواب یہی ہونا چاہیے کہ اکثریتی طبقے کا وہ گروہ جو اقتدار میں ہے وہ اقتدار کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا ایک ایسا مستوی ماحول پروان چڑھایا گیا ہے جس کی بنیاد پر یا معدود چند واقعات کی بنا پر اکثریتی طبقہ اقلیتوں کی موجودگی میں خود کو غیر محفوظ محسوس کرے۔ یعنی اکثریتی طبقے کا وہ گروہ جسے لفظ عام میں عوام کہا جاتا ہے، برسر اقتدار طبقے کا استحصال برداشت کرنے اور مختلف طرح کے وسائل سے نبرد آزما ہونے کے باوجود انہی کو اپنا سب سے بڑا ہمدرد اور محافظ سمجھنے لگتا ہے اور انہیں ہر ممکن تعاون بھی دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایسے حالات میں ہر دور میں بڑے پیمانے پر انسانیت کے دشمن اور متشدد عناصر پروان چڑھتے ہیں، اور یہ وہ عناصر ہیں جنہیں نظم و نسق کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اہل اقتدار بالواسطہ ان کی پشت پناہی میں مصروف ہوتے ہیں یا انہیں چھوٹ فراہم کرتے ہیں، جو دراصل امن و امان کے حقیقی دشمن ہیں۔ یہاں کانگریس حکومت کو چاہیے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے آگے آئے۔